میں ایک بات یاد آ گئی مجھے کہ پچھلے درس کے اندر کل ہم نے بیان کیا تھا سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا قصہ، تو اس کے اندر ایک یہ ہم سے غلطی ہو گئی تھی کہ ہم نے یہ کہا تھا کہ سیدنا موسیٰ نے ایک بچے کو مکہ مارا جس سے وہ فوت ہو گیا، تو ایسا نہیں تھا، وہ مرد تھا، بڑا بالغ شخص تھا، آپس میں لڑائی ہو رہی تھی، تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے 2 مرتبہ اس کو دیکھا جھگڑتے ہوئے، تو انہوں نے ہٹانے کے لیے، اس لیے نہیں مارا کہ یہ فوت ہو جائے، بلکہ انہوں نے ہٹانے کے لیے اس کو ایک مکہ مارا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کی قضا لکھ دی تھی اور وہ فوت ہو گیا، مر گیا۔ اور اس کے بعد ہم نے مختصراً آپ کے سامنے قصہ بیان کیا تھا۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ، اللہ کی توفیق کے ساتھ آج 18ویں پارے کا مختصر ہم خلاصہ آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ اس سے قبل 17ویں پارے کے حوالے سے ہماری کل گفتگو ہو چکی، لیکن مختصراً 3 قسم کے واقعات ہیں جو ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ ایک سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے، بڑا ہی عظیم اور بڑا ہی بہترین قصہ ہے ایمان والوں کے لیے، توحید پرستوں کے لیے۔ سیدنا ابراہیم وہ عظیم پیغمبر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی پیغمبر کی ملت کو فالو کرنے کا نہیں کہا امت محمدیہ کو، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم دیا کہ آپ بھی ابراہیم کی ملت کی پیروی کریں، جس کا مطلب یہ ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اعلیٰ اور اتم طریقے سے توحید پر عمل کرنے والے تھے، ان کی پوری زندگی توحید کے لیے وقف ہو گئی، اور آپ جانتے ہیں کہ ان کو گھر سے بھی نکالا گیا، حتیٰ کہ آگ میں بھی پھینکا گیا، اس آگ سے بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو محفوظ رکھا۔ یہ توحید کی برکتیں تھی کہ انہوں نے اس قدر ڈٹ کر کافروں کا، بت پرستوں کا مقابلہ کیا کہ اپنا والد بھی ان کا بت پرست تھا جس کا نام آذر تھا، اور وہ بت پرست بھی تھا اور ساتھ میں بت تراشتا بھی تھا، بت بناتا بھی تھا، دور دور سے لے کر آتا تھا پتھر اعلیٰ قسم کے، ان سے بت بناتا تھا۔ سیدنا ابراہیم نے ڈائریکٹ ان کو بھی دعوت پیش کی، اپنی قوم والوں کو بھی دعوت پیش کی، لیکن قوم والے دشمن بن گئے۔ پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اپنے والد نے یہ دھمکی دی کہ ابراہیم یا تو یہاں سے نکل جا، یا تو میں تجھے رجم کر دوں گا، میں تجھے قتل کر دوں گا، یا تو میرے گھر سے نکل جا۔ تو سیدنا ابراہیم نے اس کو قبول کیا کہ وہ اپنے گھر کو چھوڑ کر نکلے، یہ تکلیف بھی برداشت کی اور صرف دین کی خاطر یہ کیا، اور اللہ کا حکم بھی تھا کہ انہوں نے اپنے اس گھر کو چھوڑ کر ہجرت پر آمادہ ہو گئے۔ اس کے بعد سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا سفر ہے، جس میں آپ جانتے ہیں کہ پھر اللہ نے بعد میں 2 بیٹے دیے، ایک سیدنا اسماعیل، ایک سیدنا اسحاق۔ سیدنا اسماعیل بیت اللہ میں رہے اور سیدنا اسحاق فلسطین میں رہے، اور وہاں پر ان سے دوسری اولادیں پیدا ہوئی جو بنی اسرائیل کی اولاد تھی، اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ہے کہ آپ کی پیدائش اس خاندان کے اندر ہوئی، جس سے سیدنا ابراہیم سے بھی آپ کا تعلق جڑ جاتا ہے۔ اور قرآن مجید میں ابراہیم علیہ السلام کا بے شمار مقام پر یہ قصہ مختصراً بیان کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں تک فرما دیا وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، ابراہیم وہ پیغمبر ہے جس نے اپنے رب سے وفاداری کی ہے۔ تو یہ تھے ابراہیم علیہ السلام جنہوں نے بتوں کا مقابلہ کیا۔ اور ایک معروف قصہ جو اس پچھلے پارے کے اندر بیان کیا گیا وہ یہ تھا کہ وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ، سیدنا ابراہیم نے کہا کہ ابھی تم جا رہے ہو کسی میلے پر، جہاں بھی جا رہے ہو واپسی میں آؤ گے تو تمہارا ایک بت بھی ثابت صحیح سلامت نہیں ہوگا۔ انہوں نے یہ کہا، بہانہ کر دیا اور وہاں پر رہ گئے، کہا میں نہیں جا سکتا تمہارے ساتھ، اور جب چلے گئے تو بعد میں سب بتوں کو توڑ دیا، اور پھر جب قوم والے آئے تو انہوں نے یہی سمجھا کہ ابراہیم کے سوا یہ کام کوئی اور نہیں کر سکتا، اسی کا یہ کام ہے۔ تو پھر یہ قوم والوں نے آگ بھڑکائی، ان کو جلانے کی کوشش کی، لیکن جب یہ کامیاب ہو گئے سیدنا ابراہیم، اللہ نے آگ سے بچا دیا، پھر ان کو ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا گیا۔ تو یہ واقعات جو ہیں ان کے اندر ہمارے لیے بڑی نصیحتیں ہیں، یہ انبیاء کے واقعات ہیں۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اشد البلاء علی الانبیاء ثم الامثل فالامثل، فرمایا کہ دنیا میں سب سے زیادہ مصیبتیں، سب سے زیادہ آزمائشیں انبیاء پر آتی ہیں، پھر ان پر آتی ہیں جو ان کے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ جتنا زیادہ جو ایمان میں ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو آزماتا ہے، کیا یہ تکلیف پر، کیا مشکل پر، کیا آزمائش پر یہ صبر بھی کرتا ہے یا نہیں۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام کی آزمائشیں، تکلیفات آپ نے پہلے بھی سن رکھی ہیں۔ اس کے بعد اس پچھلے پارے کے اندر سیدنا ایوب علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ ان کا بھی ایک عظیم واقعہ ہے کہ ان کو 18 سال تک اللہ تعالیٰ نے بیماری میں مبتلا رکھا، جو ان کو مرض تھا، جسمانی طور پر دانے تھے، جس کی وجہ سے قوم والے سارے چھوڑ گئے، صرف ایک بیوی تھی جو ساتھ رہی اور آخر تک ساتھ تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سیدنا ایوب علیہ السلام کو شفا دی، لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ایوب وہ تھا میرا پیغمبر جس نے 18 سال کے اندر کبھی بھی اپنے رب کو شکوہ نہیں کیا کہ اللہ میں تیرا پیغمبر ہوں، تیرا نبی ہوں، اور تو نے اتنے سال مجھے پریشان دے دی، بیماری میں مبتلا کر دیا، اور میں کیسے دعوت دے سکتا ہوں، کیسے دین پہنچا سکتا ہوں، کبھی ایک دفعہ بھی شکوہ نہیں کیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایوب کے الفاظ کیا تھے، اے میرے پروردگار، اے رب، میرے رب، مجھے تکلیف پہنچی ہے لیکن انت ارحم الراحمین، تو بڑا رحم کرنے والا ہے، تمام رحم کرنے والوں سے بڑھ کر تو رحم کرنے والا ہے، یعنی یہ تکلیف بھی ہٹانے والا تو ہی ہے، تو ہی مجھ پر رحم کر، مجھے یہ تکلیف پہنچی ہے، شکوہ نہیں کیا، بار بار اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے 18 سال کے بعد شفا دی ہے۔ یہاں ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ یہ اللہ کا پیغمبر تھا، اتنے سال تک مشکل کے اندر رہا، اگر اللہ تعالیٰ چاہتے ان کو جلدی شفا دے دیتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمایا، ان کو صبر دیکھا، چیک کیا کتنا میرا پیغمبر صبر کرتا ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر کیا ہوتا ہے، تھوڑی بہت تکلیف آتی ہے، اس کی وجہ سے نعوذ باللہ اللہ کو شکایتیں کرنا شروع ہو جاتے ہیں، شکوہ پر شکوہ کر دیتے ہیں کہ ہم نے کیا ظلم کیا ہے، ہماری کیا غلطی تھی کہ ہمارے ہی گھر پر مصائب ہیں، ہمارے ہی گھر پر پریشانیاں ہیں، ہمارے ہی گھر پر بیماریاں ہیں، مشکلات ہیں، تو یہ اس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہر حال میں تم نے صبر کرنا ہے، تکلیف یا آزمائش ہوتی ہے۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مومن، ایک مسلمان کو اگر ایک کانٹا بھی پاؤں کے اندر چبھتا ہے، اس کی وجہ سے اگر کوئی ضرر، کوئی تکلیف پہنچتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کانٹے کے چبھنے کی وجہ سے مومن کو اجر دیتا ہے، اس صبر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو اجر دیتا ہے، یہ بھی اس کے لیے خیر کا باعث ہے، ثواب اور اجر کا باعث ہے۔ تو یہ مومن کی کیفیت ہونی چاہیے، جتنی اس پر مصیبت، جتنی آزمائش آئے گی، اگر صبر کرے گا تو اتنا اس کے لیے اجر ہے۔ تو یہ باتیں کرنے سے پہلے تو اس پارے کے اندر ایک اور قصہ بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا سیدنا یونس علیہ السلام کا، وَظَنُّونِ اِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا۔ سیدنا یونس علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے، ان پر بھی بہت ساری قوم کی طرف سے مصیبتیں آئی، پریشانیاں، حتیٰ کہ صبر نہیں کر سکے، اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اب میں چلا جاتا ہوں، غصہ ہو کر چلے گئے اپنی قوم سے، غصہ ہو کر اپنی قوم سے ناراض ہو کر چلے گئے، صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا، کبھی فطرت کے طور پر بندے سے صبر نہیں ہوتا۔ تو سیدنا یونس علیہ السلام قوم سے غصہ ہو کر گئے کہ کہیں اور چلا جاتا ہوں، کسی اور بستی میں چلا جاتا ہوں۔ جاتے جاتے انہوں نے رخ کیا، جاتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے پھر کیا فرمایا آگے اسی پارے کے اندر، اسی آیت کے اندر اللہ نے فرمایا کہ سیدنا یونس یہ بھول چکے تھے کہ مجھ پر بھی کوئی قدرت رکھنے والا ہے، یعنی یہ اللہ کا حکم تھا کہ نبوت کا فریضہ انجام دینا ہے، لیکن وہ اتنا دل برداشتہ ہو گئے تھے کہ یہ بھی ان کے ذہن میں نہیں رہا کہ میں اللہ کی طرف سے پیغمبر ہوں اور مجھے صبر کرنا چاہیے، برداشت کرنا چاہیے، اس کا اجر بہت بڑا ہے۔ اور یہ سمجھ بیٹھے کہ اللہ نے فرمایا کہ وہ سمجھتے تھے کہ کوئی میری پکڑ نہیں کرنے والا، اور یہ چل گئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا کے طور پر مچھلی کے پیٹ میں محفوظ فرما دیا، اور 40 دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہے۔ یہاں سے کچھ لوگ جو ہے یہ غلط ایک استدلال لیتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ 40 دن سیدنا یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں رہے، اور اس لیے رہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا تزکیہ کرنا تھا، ان کے نفس کو پاک کرنا تھا،
جو ان سے ایک چھوٹی سی بھول ہو گئی تھی، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو پاک کرنے کے لیے 40 دن مچھلی کے پیٹ میں رکھا۔ اس لیے چلہ بھی 40 دن کا ہونا چاہیے۔ لوگ چلہ کرتے ہیں نا، وہ 40 دن کا کرتے ہیں۔ تو یہاں سے کوئی بھی ایسا ثبوت نہیں ہے، نہ صحابہ نے اس کو بنیاد بنا کر کوئی چلہ کیا، نہ کسی پیغمبر نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ سیدنا یونس کی طرح تم بھی چلہ کاٹو۔ ایسا کوئی بھی حکم شریعت کے اندر نہیں ہے۔ تو یہ اپنی بدعات اور خرافات کو ثابت کرنے کے لیے غلط قرآن کا استعمال کیا جاتا ہے، اپنی بدعات کو ثابت کرنے کے لیے، خرافات کے لیے اس طرح کے چلوں کا شریعت نے کوئی حکم نہیں دیا۔ یہ تصوف کے اندر صوفیہ جو بعد میں ان کی پیدائش ہے اور بعد میں ان کے افکار شروع ہوئے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد، صحابہ کے بعد، تابعین کے دور کے اندر، انہوں نے آ کر یہ الگ الگ قصے، چلے کاٹنا، فلاں فلاں، یہ معاملات ان کے ہیں جس کا شریعت کوئی ثبوت شریعت نہیں دیتی اور نہ ہی حکم دیا ایسا شریعت نے۔ تو یہ الگ غلط بات ہے کہ بندہ اپنے خاندان سے، علاقے سے، اپنے رشتہ داروں سے، بچوں سے، اولاد سے، بیوی سے کٹ کر کہیں الگ جا کر چلہ کاٹتا ہے، کوئی 6 مہینے کا، کوئی 4 مہینے کا، نہ بچوں کا پتہ ہے، نہ بیوی کا پتہ ہے، ان کے حقوق کو مارا جاتا ہے، ڈاکہ ڈالا جاتا ہے ان کے حقوق پر۔ یہ ایک غلط اور اسلام کے خلاف روش ہے جس کا ہمیشہ اسلام نے حوصلہ شکنی کی ہے۔ اس پر الگ کبھی انشاءاللہ بیان کریں گے کہ یہ کیا معاملات ہیں چلہ وغیرہ۔ تو اس سے غلط استدلال لیا جاتا ہے تو یہ ثابت نہیں ہے اور ایسا کوئی حکم نہیں ہے۔ تو یہ سیدنا یونس کا قصہ تھا جو مختصراً اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ مچھلی کے پیٹ میں محفوظ فرما دیا۔ اور یہاں سے اللہ کی قدرت کا بھی اندازہ لگائیں کہ جہاں نہ ہوا پہنچ سکتی ہے، نہ کچھ نہیں پہنچ سکتا، کوئی انسان بھی نہیں پہنچ سکتا، مچھلی کے پیٹ میں، وہ بھی سمندر کے اندر، لیکن اللہ تعالیٰ نے زندہ رکھا سیدنا یونس کو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ اللہ جہاں چاہے، جس جگہ چاہے، جس وقت چاہے بندے کو زندہ رکھ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسباب کا محتاج نہیں ہے کہ کوئی سبب نہ ہو تو نعوذ باللہ اللہ کسی کی حفاظت نہیں کر سکتا، تو اللہ بغیر سبب پہ اپنے بندوں کی حفاظت کر سکتا ہے۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یونس علیہ السلام کی زبان پر یہی کلمات تھے کہ اے اللہ تو ہی ایک معبود ہے، ایک ہی رب ہے، تیری ہی عبادت کرنی چاہیے، میں ظلم کرنے والا ہوں، تو پاک ہے، میں نے اپنی نفس پر ظلم کیا ہے۔ یقیناً انہوں نے بار بار اقرار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر ہم نے اس کو نجات دی مچھلی کے پیٹ سے۔ تو یہ سبق ہمارے لیے سبق ہے کہ یہاں پر ایک بات محدثین نے، شارحین نے، مفسرین نے بیان کی ہے، اگر تکلیف ہے، پریشانی ہے تو یہ کلمات ادا کیے جا سکتے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو یہ ایسے عظیم کلمات ہیں جس سے بندے کی پریشانیاں اور مشکلات ختم ہو سکتی ہیں۔ تو یہ قصہ بیان ہوا۔ اس کے بعد 18ویں پارے کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت سارے مسائل بیان کیے، بہت سارے احکام بھی ہیں، جن میں سے ایک دو ہم بیان کر دیتے ہیں، پھر انشاءاللہ کل کے درس کے ساتھ ہی اس کو آگے بڑھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْصَابَ بَيْنَهُمْ۔ فرمایا کہ کل قیامت کے دن جب سور پھونک دی جائے گی، یعنی جب ایک سور پھونکی جائے گی سارے لوگ مر جائیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ پیدا کیا ہے جس کا نام ہے اسرافیل۔ اسرافیل فرشتہ ہے اور آپ حیران ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ نے جس دن اس کو پیدا کیا ہے اسی دن سے اللہ تعالیٰ نے اس کو اسی کام کے لیے مامور کر دیا ہے۔ وہ اسی دن سے ابھی تک قیامت تک اس سور کی طرف جہاں اس نے سور پھونکنی ہے، آواز لگانی ہے، زوردار چیخ آواز آئے گی، کل قیامت کے دن قیامت سے پہلے ساری مخلوقات مر جائیں گی اس چیخ کے لیے۔ اس چیخ کی وجہ سے اس کے لیے اللہ نے بنایا ہے، اسی جگہ پر کھڑے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے پابند فرشتے اسی جگہ پر کھڑے ہیں جب تک اللہ کا حکم نہیں آتا۔ جب اللہ کا حکم آئے گا سور پھونکیں گے، ساری مخلوقات، ہر جاندار مر جائے گا، اللہ کے علاوہ ساری مخلوقات مر جائے گی، اور اس کے بعد دوبارہ سور پھونکی جائے گی۔ جب دوبارہ سور پھونکی جائے گی تو سارے مردے زندہ ہو جائیں گے اور قبروں سے بھی باہر نکل آئیں گے۔ تو یہ سور کا معاملہ ہے۔ اللہ نے فرمایا جب یہ معاملہ آیا پھر آپس میں تمہاری دوستیاں، رشتہ داریاں، یہ خاندانی تعلقات، یہ محبتیں، یہ یاریاں ساری ختم ہو جائیں گی۔ یعنی اس وقت تک
सूर फूंकने से पहले अपने लिए जो कर सकते हो करो, अमल करो, नेकियां करो, इबादतें करो। जब सूर फूंक दी जाएगी फिर कोई किसी के काम नहीं आएगा सिवाय आमाल के। जो बंदे ने अमाल किए वही अमाल महशर के मैदान में काम आएंगे। और इसी तरह अल्लाह ताला ने इस पारे के अंदर ये भी फरमाया, अज़्ज़ानी वज़्ज़ानियतु फ़ज्लिदू कुल्ला वाहिदिम मिनहुमा मिअत जल्दा। फरमाया कि ज़ानिया यानी बदकारा औरत हो या बदकार मर्द हो, बदकारी करने वाले औरत या मर्द, फरमाया कि इन दोनों में से हर एक को मिअत जल्द 100 कोड़े लगाए जाएं। ये शरीयत की हद है। इन्होंने अल्लाह ताला की हद की खिलाफ वर्जी की और ये बहुत बड़ा जुर्म कर बैठे जो बदकारी की। अब ये सज़ा किसके लिए है? ये उसके लिए जो शादीशुदा नहीं है, यानी गैर शादीशुदा अगर ये बदकारी करते हैं तो उनके लिए सज़ा ये है कि उनको 100 कोड़े लगाए जाएंगे। और हदीस के अंदर अल्फाज हैं कि उनको जिला वतन भी किया जाएगा, अपने इलाके से दूर निकाल दिया जाएगा दूसरे इलाके की तरफ। और जब तक वक़्त के खलीफा, वक़्त के हुक्मरान का हुक्म होगा उसको इलाके से निकाल दिया जाएगा। ये सज़ाएं दो उसके लिए जो बदकार हों, शादीशुदा ना हो। लेकिन अगर कोई शादीशुदा भी ऐसी गलीज़ हरकत करता है तो अल्लाह ताला ने उसके लिए सख्त सज़ा तजवीज़ की है। और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दौर के अंदर वो सज़ाएं दी हैं, वो है रजम करना। अगर औरत है तो उसको ज़मीन के अंदर धंसा दिया जाएगा सिवाय उसके चेहरे के। ये चेहरा निकाला जाएगा, उस पर पत्थर मार मार कर उसको हलाक कर दिया जाएगा। कितनी सख्त तरीन ये सज़ा है, जिसका मतलब है कि ये गुनाह भी बहुत बड़ा है, ये कबीरा गुनाह है। ये किसी इज़्ज़त नफ्स के साथ खेलना और फिर ये अंसाब के अंदर मसाइल पैदा करना, ये एक बंदे का नस्ब भी चेंज कर सकता है। ये मामला उसके ख़ानदानी ताल्लुकात, खून को भी चेंज कर सकता है। और ये शरई तौर पर एक बहुत बड़ा जुर्म है जिसकी सज़ा अल्लाह ने मुकर्रर कर दी कि कत्ल कर दो। और अगर कोई मर्द है तो फिर ज़रूरी नहीं है कि उसको ज़मीन के अंदर धंसाया जाएगा, बल्कि अगर वो खड़े खड़े उसको मारे जाए पत्थर तो फिर भी ये दुरुस्त है, लेकिन उसको भी रजम कर देना है, पत्थर मार मार कर हलाक कर देना है। तो ये इतना बड़ा जुर्म है। अगर कोई शादीशुदा करता है तो उसको हलाक कर देना चाहिए। तो ये हमारे लिए यकीनन उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ये तंबीहात हैं ताकि इतने बड़े बड़े जुर्म से बचो और महफूज रहो। और फिर अल्लाह ताला ने साथ में ये भी फरमा दिया, अज़्ज़ानी ला यनकिहु इल्ला, फरमाया कि जो ज़ानी है उसके साथ मोमिन निकाह न करे। जो बदकार है, ज़ानी है और मारूफ है इलाके के अंदर कि ये बदकार शख्स है, फरमाया कि इसके साथ मोमिना औरत निकाह न करे। और अगर कोई औरत इस तरह की बदकारा है तो उसके साथ कोई मोमिन निकाह न करे। फरमाया उसके साथ मुशरिक निकाह करे या ज़ानी ज़ानिया निकाह करे, लेकिन एक मोमिन शख्स उसके साथ निकाह न करे। इस कदर वो गलीज़ शख्स है मुआशरे का, इस कदर बुरा शख्स है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बदकारा औरत की जो कमाई है वो हराम है। आजकल क्या होता है मुआशरे के अंदर, इसी रास्ते से कमाई की जाती है जो हराम करार दिया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। ये फ़ेल भी हराम है, इससे मिलने वाली रकम भी हराम है, और ऐसा काम करने वाला अल्लाह के यहाँ भी बदतरीन शख्स है और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में भी बदतरीन शख्स है जो ऐसा गलीज़ काम करता है। तो इस पारे के अंदर ये वाक़यात हैं और साथ में सूरत नूर है, और भी बहुत सारे मसाइल हैं हया के हवाले से, पर्दे के हवाले से और इस तरह के मुहर्रमात के हवाले से। तो इंशाअल्लाह कल हम इसको बयान करेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है किताब व सुन्नत को समझने और उसके मुताबिक ज़िंदगी बसर करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा तौफ़ीक़ इल्ला बिल्लाह।